أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 تا 28 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل. اسلامی منشور کے جو ہے اصول بیان کیے جا رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ ان اصولوں کو اپنی اسٹیٹ میں قائم کرے گی. آت ذی القربى حقه، یہ انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر بھی یہ نظام نافذ ہوگا کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو، مسکین کو، مسافر کو اس کے حقوق دو. ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی میں اپنے مال کو نہ اڑاؤ، عیاشی کے اندر، فحاشی کے اندر، بے جا کاموں کے اندر جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ان کے اندر اپنے مال کو نہ خرچ کرو. اگر کرو گے تو تم جو ہے شیاطین کے بھائی قرار دیے جاؤ گے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر تجھ سے کوئی سوال کرتا ہے اور تمہارے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں ہے، تو تم انہیں یہ کہہ سکتے ہو کہ جو ہے جب اللہ مجھے عطا فرمائے گا میں تیرے اس حاجت کو پورا کر دوں گا. انہیں جھٹکو نہیں بلکہ قل لہم قولا میسورا، بڑے نرم انداز سے انہیں معذرت کر دو کہ جیسے اللہ مجھے سہولت دے گا میں انشاءاللہ تمہاری اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھو، یعنی بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو. ولا تبسطها كل البسط، اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ سارا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اللہ یہ بھی نہیں چاہتا. اللہ فرماتا ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، اللہ کے راستے میں بھی مال خرچ کرو اور اپنی ضروریات کے لیے بھی بچا کر دو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر ایسا کرے گا تو ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جائے گا. سارا مال خرچ کر دے گا، تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، تو بے بس انسان بن جائے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے کہ کس کا رزق فراخ کرنا ہے اور کس کا رزق تنگ کرنا ہے. بعض کا انسان کا رزق اگر اللہ فراخ کر دیتا ہے تو انسان بغاوت پر اتر آتا ہے. اگر تنگ کر دیتا ہے تو پھر وہ ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے ڈسکریشن پر ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کا رزق فراخ کرنا ہے اور کس کا تنگ کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرڈر دیا گیا کہ یہ تمام اصول انفرادی طور پر بھی اہل ایمان اپنائیں اور اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر بھی جو ہے اسلامک اسٹیٹ ان اصولوں کو جو ہے قائم کر دے کہ فضول خرچی نہ کی جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں، بخل نہ کیا جائے اور ایسے مال کی ہوس نہ کی جائے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال کا مالک بن جاؤں. رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کا چاہتا ہے فراخ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. اللہ سے دعا ہمیں اسلام کے ان سنہری اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.